عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، مضمون یہ چل رہا ہے سورہ فاتحہ میں تین مسئلے جو دین کے بنیادی عقیدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ایک مصلحت سے وہاں ترتیب یہ ہے کہ توحید کے بیان کے بعد آخرت کا بیان آیا ہے، پھر رسالت کا بیان آیا ہے۔ اب وہاں جو بندوں نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اس کا جواب ہے الف لام میم ذالک الکتاب، وہ ہدایت جو تم نے طلب کی ہے، وہ ہدایت یہ وہ جو لوح محفوظ میں ہے، وہ اللہ کی کتاب، وہ ہدایت ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی ادنا شک نہیں ہے، لا ریب فی، اللہ کی طرف اللہ کی کتاب ہونے میں، جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ پھر اس کتاب کی خوبی بیان کی کہ وہ ہدی للمتقین ہے، تمام مومنین کے لیے وہ رہنما ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہی تین عقیدے جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے تھے، وہی تین عقیدے پھر بیان کیے جا رہے ہیں، اور انداز بدل گیا ہے، اور عجیب انداز ہے، بالکل آدمی محسوس سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہی مسئلے پھر بیان ہو رہے ہیں، مگر وہاں جو مصلحت سے آخرت کا بیان پہلے آیا تھا وہ ایک عارض کی وجہ سے آیا تھا، یہاں ایسا نہیں، یہاں پہلے توحید کا بیان ہے، پھر اس کے ساتھ میں رسالت کا بیان ہے، پھر آخرت کا بیان ہے، پھر ان مومنین کو خوشخبری سنائی گئی ہے آخرت میں کامیابی کی۔ اور قرآن کریم کا ایک انداز یہ ہے کہ جہاں مومنین کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے مقابل غیر مومنین کا کافروں کا، یعنی اللہ کا دین، کافر آج کل گالی بن گیا ہے، یہ گالی نہیں ہے، کافر کے معنی ہے اللہ کا جو دین اللہ نے بھیجا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے والا، ایکسپٹ نہ کرنے والا، بس کافر کے اتنے ہی معنی ہیں۔ تو وہ بندے جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتے ان کا تذکرہ آیا ہے
یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جہاں مومنین کا تذکرہ آئے گا تو اس کے بالمقابل کفار کا تذکرہ آئے گا، اور اگر کسی مناسبت سے کفار کا تذکرہ آئے گا تو اس کے بالمقابل ایمان کا تذکرہ، مومنین کا تذکرہ آئے گا۔ کیوں؟ یہ قاعدہ ہے، میٹھے سے کڑوے کو سمجھ سکتے ہیں اور کڑوے سے میٹھے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزیں ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں۔ میٹھا اگر سمجھنا ہے تو کڑوا کھاؤ تو پتہ چلے گا کہ میٹھا کیا ہوتا ہے، اور کڑوا کو سمجھنا ہے تو میٹھا کھاؤ تو پتہ چلے کڑوا کیا ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کے بعد میں کفر والوں کا، اور کفر والوں کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ اس ضابطے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں اہل جنت کا ذکر آئے گا قرآن میں تو اس کے بعد معاً اہل جہنم کا بھی تذکرہ آئے گا، اور جہاں کسی مناسبت سے اہل جہنم کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں معاً اہل جنت کا تذکرہ آئے گا۔ اس طریقے پر دو جماعتوں کا ذکر آیا، مومنین کا اور کفار کا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری جماعت ہے جو دل سے تو ہے کافر، دل سے تو ایمان لائی نہیں، لیکن زبانی جمع خرچ کرتی ہے ایمان لانے کا، زبان سے ایمان کا ظاہر کرتا ہے، تو وہ ہے منافقین۔ پھر ان کا پورے ایک رکوع کے اندر منافقین کا ذکر آیا ہے۔ یہ جو مومنین اور کفار کا ذکر ہے وہ ایک رکوع ہے، پھر اس کے بعد منافقین کا جو ذکر ہے وہ لمبا رکوع ہے۔ دو مسئلوں میں لوگوں میں غلط فہمی ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت اس کے اعتبار سے ہلکی چھوٹی ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ فرائض کے لیے، اس لیے کہ فرائض میں پہلی رکعت لمبی ہوگی تو جو لوگ دیر سے آئیں گے وہ بھی آ کر پہلی رکعت میں شریک ہو جائیں گے۔ مجھے یاد آیا، میں جب طالب علم تھا تو ازہر کے ایک بڑے عالم جو ازہر نے دیوبند میں عربی پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بھیجا تھا، وہ میرے استاد ہیں، میں نے عربی ان سے پڑھی ہے، اور میں نے قرآن کی سب دول ان سے حفظ بھی انہی سے کی ہیں۔ ان کا نام تھا شیخ محمود عبدالوہاب محمود۔ مصر میں 3 نام ساتھ میں لیے جاتے ہیں، آدمی کا، باپ کا اور دادا کا، یہ تینوں نام ساتھ میں لینا ہے۔ تو حضرت کا نام تھا محمود، ان کے ابا کا نام تھا عبدالوہاب، اور دادا کا نام پھر محمود تھا۔ یہ شیخ محمود یہ دارالعلوم کی مسجد میں فجر کی نماز عام طور پر پڑھاتے تھے، اور مصری لہجے میں، عربی لہجے میں قرآن کریم پڑھاتے تھے، اور پہلی رکعت میں، فجر کی پہلی رکعت میں آدھا پارہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں 1-2 رکوع پڑھتے تھے، اور سلام جب پھرتے تھے تو پوری مسجد میں کوئی مسبوق نہیں ہوتا تھا۔ وہاں حوض ہے دارالافتاء کے نیچے، وہاں تک پوری مسجد صحن بھر جاتا تھا، اور سب پہلی رکعت میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وہ آدھا پارہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں 1-2 رکوع پڑھتے تھے۔ پھر یہ مسئلہ آیا ہے کہ فجر میں تو پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت سے، اس پر تمام ائمہ متفق ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی 4 نمازیں ہیں ان میں بھی پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہونی چاہیے یا برابر ہونی چاہیے، اس میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ چھوڑو اس اختلاف کو، ہمیں اس وقت بحث نہیں کرنی ہے۔ میں تو یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ فرائض کے لیے ہے، نوافل کے لیے نہیں۔ نوافل میں مضمون کا لحاظ ہے، مضمون پورا کر پڑھو تو پہلے رکوع میں مومنین کا اور کفار کا تذکرہ پورا ہوا تو رکوع کر لو آ گیا، اور پھر منافقین کا لمبا تذکرہ آیا تو دوسرا رکوع لمبا ہو گیا۔ اب نفلوں میں یعنی تراویح میں اگر پڑھیں گے تو رکوع بائے رکوع پڑھیں گے، پہلی رکعت میں پہلا رکوع پڑھیں گے، دوسری رکعت میں دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ ہمارے جو اجمی حفاظ ہیں وہ فرضوں والا مسئلہ تراویح میں لائے ہیں، اور وہ لمبا رکوع بیچ میں کاٹتے ہیں اور مضمون ختم کر دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ بگاڑ کر کے رہ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اسے سمجھو کہ یہ جو قرآن
قرآن کریم میں رکوع ہیں یہ مشائخ بخارا نے لگائے ہیں، اور ہمارے اجمیوں کے قرآن میں رکوع ہیں، عربوں کے قرآن میں آج بھی رکوع نہیں ہے۔ وہ اہل لسان ہیں، ان کے ائمہ اہل لسان ہیں، وہ مضمون کے اعتبار سے ٹھہرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ہم تو اجمی ہیں، ہم مضمون کو نہیں سمجھتے۔ تو بخارا کے علماء نے، مشائخ نے قرآن کریم میں مضمون کے اعتبار سے رکوع لگائے ہیں، اور اس طرح سے رکوع لگائے ہیں کہ اگر آپ رکوع پائے رکوع پڑھتے رہیں تو 27ویں رات میں قرآن کریم تراویح میں پورا ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں اپنے حافظ بھائیوں سے بتاؤں کہ یہ جو ان کے ذہنوں میں ہے کہ پہلی رکعت جو ہے پہلی رکعت بڑی نہ ہو جائے، دوسری رکعت بڑی نہ ہو جائے اور پہلی رکعت چھوٹی نہ ہو جائے، یہ مسئلہ فرائض کا ہے۔ فرائض میں پہلی، اور فرائض میری فجر میں تو طے ہے، دوسری نمازوں میں تو اختلاف ہے، لیکن نفلوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نفلوں میں تو مضمون کے اعتبار سے پڑھنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور اسی کے لحاظ سے یہ رکوع کیے گئے ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ پہلے رکوع میں مومنین کا اور کفار کا تذکرہ آیا، دوسرے رکوع میں پھر منافقین کا ذکر آیا۔ اب تینوں قسمیں، انسانوں کی تینوں قسمیں پوری ہو گئی۔ مومنین بھی اللہ کے یہاں سے جو دین آیا ہے اس دین پر ایمان لانے والے بندوں کا تذکرہ بھی پورا ہوگا، ریجیکٹ کرنے والے، انکار کرنے والوں کا تذکرہ بھی پورا ہوا، اور جو دل سے تو نہیں مانتے اور زبان سے جمع خرچ کرتے ہیں ماننے کا، منافقین ہے، ان کا تذکرہ بھی پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوا ہے، اس تیسرے پورے رکوع میں پھر یہی تین مسئلے بیان کیے گئے۔ پہلے توحید کا مسئلہ ہے، پھر رسالت کا مسئلہ ہے، پھر آخرت کا مسئلہ ہے، اور اتنا عجیب انداز ہے کہ کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی پچھلا مضمون ہی دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو تیسرا رکوع آئے گا اس میں پھر یہی تین مسئلے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میں انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا ایک رکوع میں تذکرہ آیا، پھر ان کی اولاد بے شمار پھیلی ہوئی ہے، ان کی اولاد میں سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ تذکرہ جا کر پورا ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس سے پہلے وہ تذکرہ جا کر پورا ہوا ہے، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور یہی بنی اسماعیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے، ان کا تذکرہ سورت کے ختم تک، بقرہ کے ختم تک چلا جائے گا، اور اسی کے ضمن میں احکامات بھی آتے چلے جائیں گے۔ یہ پوری سورت کا ربط بیان کر رہا ہوں۔ ابھی تو یہ ہے متقی، میں نے کل بتایا تھا کہ متقی ایک تو اپنا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور ایک مڈل کلاس ہے۔ یہاں مڈل کلاس جو ہے نا، نیک مومنین کا تذکرہ ہے کہ جو نیک مومنین ہیں ان کے لیے قرآن کریم رہنما ہے۔ وہ نیک مومنین کون ہیں؟ وہ نیک مومنین وہ ہیں جن کا اللہ پر یقین ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد ہے اللہ پاک جل شانہ امن والو۔ غیب کا لفظ عام ہے، لیکن یہاں مراد غیب الغیب ہے، یعنی آخری درجے کا جو غیب ہے وہ غیب یہاں مراد ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھی چیزیں بہت ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، اور آخری غیب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی صفات۔ اللہ اور اللہ کی صفات یہ آخری غیب ہے، اس سے آگے پھر کوئی غیب نہیں ہے۔ تو جو غیب الغیب ہے یعنی آخری درجے کا غیب ہے، وہ غیب یہاں مراد ہے، مگر لفظ عام استعمال کیا گیا ہے۔ جو وہ مڈل کلاس کے درمیانی درجے کے مسلمان وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کے معنی میں بتاتا ہوں، غیب مصدر ہے، اس کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔
लुग़वी माना तो ये है गैब यानी छुपी हुई चीज। छुपी हुई चीज से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने हमें 5 सोर्सेस दिए हैं इल्म हासिल करने के। देखने की चीज है आंखों से इल्म हासिल होता है। सुनने की चीजों का कानों से इल्म हासिल होता है। सूंघने की चीजों का नाक से इल्म हासिल होता है। चखने की चीजों का जुबान से इल्म हासिल होता है। और टटोलने की चीजों का फेस चेहरे से इल्म हासिल होता है। बल्कि पूरे बदन के अंदर अल्लाह ने टटोलने की ताकत रखी है। हमारे पैर, हम बैठे हैं, पैर के नीचे अगर जरा कंकर होगा और चुभेगा तो फौरन महसूस होगा कि पैर के नीचे कुछ है। बहरहाल ये 5 कुव्वतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और इन 5 कुव्वतों से हमें जो अल्लाह ने अक्ल दी है वो अक्ल इल्म हासिल करती है। इल्म ये 5 चीजें नहीं दे। देखो अंधे की भी आंखें हैं, काने की भी आंखें होती, उनको कुछ नजर नहीं आता। बहरे के भी कान होते हैं, वो कुछ नहीं सुनता। जायका अगर बिगड़ जाए तो मीठा भी कड़वा मालूम होता है। अगर बुखार आ जाए तो गर्मी भी सर्दी लगने लगती, गर्मी में भी सर्दी लगने लगती। मालूम है कि जो 5 कुआ है ये इल्म नहीं हासिल करते, इल्म तो अक्ल हासिल करती है। और वो अक्ल इल्म हासिल कर, अक्ल कहाँ है अल्लाह जाने कहाँ है। आज तक दुनिया ये तय नहीं कर सकी कि अक्ल कहाँ है। हमारे सर में जो भेजा है ये भेजा अक्ल है, या हमारे सीने में जो दिल है वो दिल अक्ल है, या इन दोनों के दरमियान में जो नूर है वो नूर अक्ल है। अल्लाह जाने अक्ल कहाँ है। आज तक दुनिया के सारे प्रोफेसर मिलकर ये तय नहीं कर सके कि अक्ल का महल जिस्म में कहाँ है। लेकिन बहरहाल अक्ल और बुद्धि है। ये जो अक्ल अल्लाह ने पैदा की है ये इन 5 जराए से इल्म हासिल करती है। बस वो चीजें जो इन 5 जराए से जिनका इल्म हासिल किया जा सकता है उनको इस्तिलाह में कहते हैं महसूसात। आंख से दिखती है तो भी महसूस है, कान से जो चीज सुनते हैं वो भी महसूस है, नाक से जो सूंघे वो भी महसूस है, जुबान से जो चखे वो भी महसूस है, हाथ से जो टटोले वो भी महसूस है। इन 5 जराए से अक्ल जिन चीजों का इल्म हासिल करती है उसे कहते हैं महसूसात। इनके अलावा कुछ उलूम वो हैं कि जो अक्ल इन 5 जराए से हासिल नहीं करती है, इनके बगैर डायरेक्ट इल्म हासिल करती है। मुखबिर सादिक बतलाएगा और वो इल्म हासिल करेगी। वो है गैब। जैसे हमारी ये दुनिया, जिस दुनिया में हम पास हो रहे हैं उससे परे एक दुनिया है आखिरत जिसका है, तो वो आखिरत गैब है। हमें न आंख से नजर आती है, न कान से उसको सुनते हैं, न नाक से सूंघते हैं, न जुबान से चखते हैं, न टटोल कर देखते हैं। लेकिन अल्लाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि इस दुनिया के साथ एक दूसरी दुनिया भी चल रही है जो आखिरत है। बस पूरी आखिरत गैब है। उस आखिरत में जितनी चीजें हैं, जन्नत, जहन्नम, हूरें, कुसूर, महल्लात, सांप, बिच्छू, जो कुछ है सब गैब है। फिर उससे और आगे जाएंगे तो अर्श और कुर्सी, अर्श और कुर्सी ये भी दूसरी दुनिया की मखलूक है। अर्श भी मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया है। कुर्सी भी मखलूक है, अल्लाह ने पैदा की है। यहाँ रुक कर ये समझो कि अर्श और कुर्सी ये दोनों एक हैं या अलग अलग है। आम तौर पर किताबों में ये लिखा है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अर्श के माने तख्त और कुर्सी के माने चेयर, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिर बड़ा झगड़ा हुआ कि नीचे कौन है ऊपर कौन है। अर्श नीचे है कुर्सी ऊपर है, या कुर्सी नीचे है अर्श ऊपर है। एक कुर्सी के एक माने हैं कोई मकान बहुत ऊंचा बनाते हैं तो पहले उसका एक बढ़ाव करके जगह तो उसको कुर्सी कहते हैं। उस कुर्सी पर फिर महल बनता है। तो कुर्सी नीचे है उस पर तख्त है, और दूसरा मतलब ये है कि नहीं तख्त नीचे है उस पर कुर्सी रखी हुई। ये 2 राय हैं किताबों में, आम तौर पर ये राय है। लेकिन तफसीर इब्न कसीर में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हसन बसरी बहुत बड़े आदमी,
یہ جو اہل تصوف کہتے ہیں کہ تصوف کے سلسلے تو حضرت حسن خواجہ بصری سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں، اور تابعین ہے اور اکابر تابعین میں ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ام سلمہ کی باندی سے پیدا ہوئے تھے، تو باندی ادھر ادھر کام کو جاتی تھی اور یہ بچہ روتا تھا تو ام سلمہ اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی، ان کے پستانوں میں دودھ تو تھا نہیں، بچہ چوستا رہتا تھا اور رونا بند ہو جاتا تھا۔ جیسے آج کل بچہ ایک چوسنی لاتے ہیں بازار سے، اس میں شہد بھرا ہوا ہوتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو منہ میں ٹھونس دیتے ہیں، اب وہ رونا بند۔ تو وہ حضرت ام سلمہ کے پستان چوسے ہوئے بچہ چوسا ہوا ہے، یہی بچہ بڑا ہو کر حضرت حسن بصری بنے ہیں۔ ان کا قول تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عرش اور کرسی ایک چیز ہے۔ کسی زمانے میں محاورہ تھا تخت نشینی، اب محاورہ بدل گیا، اب محاورہ ہے چیئرمینی۔ اب تخت کہاں رہے، اب تو کرسی ہے، اسی پر چیئرمین صاحب بیٹھتے ہیں۔ پہلے یہ کرسیاں نہیں تھی، پہلے تختوں پر بیٹھتے تھے۔ تو کسی زمانے کا محاورہ عرش تھا، تخت نشینی محاورہ تھا، تو وہ محاورہ بھی قرآن میں آیا ہے، اور بعد میں زمانہ بدلا اور اس کی جگہ پر تخت کی جگہ پر جو کرسی و چیئر آ گئی تو یہ بھی کرسی ہے، اور جو صفت عرش کی ہے وہی صفت کرسی کی ہے، کیونکہ دونوں ایک چیز ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو کرسی کے بارے میں بھی آیت الکرسی میں ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی تمام آسمانوں کو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن بہرحال یہ عرش ہو یا کرسی، دو چیزیں ہوں یا دونوں ایک چیز ہوں، دونوں صورتوں میں یہ ہے مخلوق۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، پہلے یہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، بس یہ بھی غیب ہے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کی صفات، یہ بھی سب غیب ہیں، یہ تمام چیزیں غیب ہیں۔ مگر یہاں آیت کریمہ میں الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہر مخلوق مانتی ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ مانتی ہو، اللہ کے وجود کو سب مانتے ہیں۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، پارسی بھی مانتے ہیں، بدھسٹ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اللہ کے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ میں مثال دوں، ہندو بھائی ہمارے ہیں، وہ ایشور کو مانتے ہیں، ایش کے معنی ہے پیدا کرنا، اور ور طاقتور میں جیسا ور ہے وہ ور ہے، ایشور یعنی خالق، تو خالق مانتے ہیں۔ ان کے مندروں میں جتنے خدا ہیں، جتنی مورتیاں ہیں، وہ ان کو خالق نہیں مانتے۔ سرستی کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ ایشور کو مانتے ہیں۔ پھر جب ایشور نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے تو پھر وہ اللہ کو پرمیشور سے بھی وہ مانتے ہیں۔ پرین کے معنی ہے محبت، اور ور کے معنی ہے محبت کرنے والا۔ پرمیشور وہ ہستی جو اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت کرتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھگوان بھی مانتے ہیں۔ بھگ کے معنی ہے عبادت، اور وان ایسا ہے جیسے پہلوان میں وان ہے، بھگوان یعنی معبود، تو اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتے ہیں کہ معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ایشور ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی، اور وہ پیدا کرنے کے بعد اپنی کائنات، اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے پریم کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتی ہے، ان کا رزاق ہے، تو بھگوان بھی وہی ہے، بھگوان کو اور کیسے ہو جائے گا؟ یہ سب حقیقتیں ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں، لیکن پھر ماننے کے بعد میں جب نمبر آتا ہے عبادت کا تو ایرے غیرے نتھو خیرے کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مندر بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں، کوئی مندر رام کی عبادت کے
کے لیے ہے، کوئی مندر ہنومان کی عبادت کے لیے ہے، کوئی مندر گنپتی کی عبادت کے لیے، اور پتہ نہیں کتنے کس کس کی عبادت کے لیے ہے۔ پوری زمین پر گھوم جاؤ، ایک مندر بھی بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں ہے کہ وہاں صرف بھگوان کی بھکتی ہو، ایسا کوئی مندر نہیں ہے۔ ایسی جگہیں صرف مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد کعبہ شریف ہے، جہاں صرف اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ غیب یہ ایک کلی ہے، بن دیکھی چیز، جو حواس خمسہ سے جن کو ہم ادراک نہیں کر سکتے، ہماری عقل حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ مخبر صادق سچے مخبر اللہ کے پیغمبر ان باتوں کی خبر دیں گے، اور عقل ڈائریکٹ ان کا علم حاصل کرے گی۔ ان غیب کی چیزوں میں سے جو غیب الغیب ہے، یعنی سب سے بڑا غیب ہے، وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں۔ بس مومنین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر لفظ ایسا بھی استعمال کیا ہے کہ دوسری دنیا کی ساری چیزیں اس کے تحت میں آ جاتی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اصل مقصود بیان کرنا ہے اللہ پر ایمان کو۔ بس یہ توحید کا مسئلہ ہوا ہے، وہ جو سورہ فاتحہ میں توحید کا مسئلہ آیا تھا، وہی توحید کا مسئلہ آیا کہ ایک اللہ پر، غیب جو معبود ہے، سب کا خالق و مالک ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں وہ۔ پھر میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم میں کہیں بھی صرف ایمان پر آخرت میں کامیابی کی خوشخبری نہیں سنائی گئی، جہاں بھی خوشخبری سنائی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں یہاں یہ عمل الصالحات کی جگہ پر نماز کا ذکر آیا ہے اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور صرف یہ نماز اور زکوٰۃ ہی نہیں ہے، نماز سے تمام بدنی عبادتیں مراد ہیں، اور زکوٰۃ سے ساری مالی عبادتیں مراد ہیں، اور جب بدنی اور مالی عبادتیں ہیں تو بیچ میں جو مرکب ہیں مال سے اور بدن سے، وہ بھی مراد ہیں۔ اور یہ آدھا مضمون ہے، یہ مثبت پہلو سے کرنے کے کام مراد ہیں، منفی پہلو سے اس کی جو ضد ہے کبائر جن سے بچنا ضروری ہے، وہ بھی یہاں مراد ہیں۔ لیکن قرآن کریم عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، عبادت بدنی عبادتوں میں سے نماز کا اور مالی عبادتوں میں سے زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، یہاں بھی ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ نیک بندے بھی ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃوں کی ادائیگی کرتے ہیں، اور تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مرکب عبادتیں، اور جو ان کی ازداد ہیں تمام کبائر سے بچے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ عقیدہ آیا، پھر اس کے بعد میں رسالت کا بیان آئے گا، پھر آخرت کا بیان آئے گا۔ اب جب آپ نے غیب کو سمجھ لیا، الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان مڈل کلاس کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ ہی پر نہیں بلکہ غیب پر، دوسری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن کو مخبر صادق نے، انبیاء نے بتلایا ہے، ان سب کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نماز کا ذکر آیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا، ان دونوں کی تھوڑی تفصیل کروں گا۔ نماز کا ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ یصلون الصلاۃ، نمازیں پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا، یقرؤون الصلاۃ، یصلون الصلاۃ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہتمام کیا ہے اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا تو ہم سمجھتے ہیں، روز پڑھتے رہتے ہیں نماز، لیکن اہتمام کیا چیز ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی، اور وہ ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس تفسیر بیضاوی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، ان میں سے ایک قول لکھا ہے کہ یہ یقیمون اقام العود سے ماخوذ ہے۔ اقام العود، اقام العود کیا کرتے ہیں؟ پرانے زمانے میں جب تیر چلتے تھے، اب تو بندوق
बंदूकें आ गई, रिवॉल्वर आ गए, मिसाइल आ गए, तोपें आ गई। लेकिन पहले जब तीर चलते थे तो तीर बनाने पड़ते थे। तो तीर में एक तो लकड़ी होती है और एक आगे लोहे का फल होता है जो धारदार होता है, वो जाकर लगता है, और दूसरी तरफ परिंदे के पर बांधते हैं ताकि वो हवा को चीर करके सीधा तीर को ले जाए, तीर इधर उधर ना हो। तो ये जो बीच में लकड़ी है, ये लकड़ी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर इसमें बाल बराबर कजी होगी तो मारोगे, जहां मारोगे एक बालिश से दूर जाकर लगेगी। यहाँ तो बाल बराबर कमी है लकड़ी में, आगे जाकर एक बालिश से हो जाएगी। तो इसलिए जो ये तीर बनाने वाले हैं, पहले ही वो लकड़ी, ये लकड़ी बेद, जैसे ये बांस है, बांस का एक आला दर्जा है, उसे बेद कहते हैं, वो भी अब भी होता है। उस बेद की लकड़ी लेकर के उसको आग पर नरम तपा करके आहिस्ता सीधा करके और आंख से देखते थे कि बाल बराबर इसमें सीधा हुआ नहीं, मैंने बाल बराबर भी कजी न रहे। तब फिर उसके अंदर एक तरफ लोहा लगाएंगे, एक तरफ पर लगाएंगे, अब तीर तैयार हो गए। तो ये जो तीर की लकड़ी तैयार की है बिल्कुल सीधी, जरा भी उसमें कजी नहीं है। ये है अकामल ऊदा। ऊद के माने हैं तीर की लकड़ी, उसको सीधा किया। अकामल ऊदा, जैसे तीर की लकड़ी बिल्कुल ऐसी सीधी कर दी जाती है कि उसमें जरा कजी नहीं रहती है, वहां से ये मुहावरा यहाँ लाए, युकीमून सलाह, जो नमाजों का एहतमाम करते हैं, नमाजें ऐसी सीधी करते हैं जैसे तीर की लकड़ी। कुरान करीम ने, पूरे कुरान करीम ने 80, 81 यानी 80 से भी एक ज्यादा 81 जगहों में नमाज का जिक्र कुरान करीम में आया है। सब जगह पर यही इस्तेमाल किया है, अकीमुस्सला, अकामुस्सला, युकीमूनस्सला, यही मुहावरा इस्तेमाल किया है। लेकिन नमाज को सीधा कैसे करना, नमाज का एहतमाम कैसे करना है कि नमाज बिल्कुल तीर की लकड़ी जैसी सही हो जाए, ये कैसे होगा? ये सारा मजमून हदीसों ने बयान किया। कुरान करीम में इसकी तफसील नहीं है। तफसील क्यों नहीं है? कुरान करीम को हिफ्ज करना है, कुरान करीम की हिफाजत का मदार हिफ्ज करना है। अगर ये सारी तफसीलात कुरान में होंगी तो फिर कुरान, ये जो कुरान है 30 पारों का, ऐसा 100 पारों का कुरान हो जाएगा। फिर लोग कैसे उसको याद करेंगे? इसलिए वो तफसीलें सब हदीस के हवाले कर दी। और अहादीस शरीफा में 2000 हदीसें हैं, जो 2000 हदीसें मिल करके यकीमून सलाह की तफसीर करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के फराइज बयान किए कि नमाज में 6 फर्ज हैं, अगर ये नहीं होंगे, इनमें से कोई भी फर्ज नहीं होगा तो नमाज खत्म। फिर नमाज के वाजिबात बयान किए। यहाँ रुको, नमाज में वाजिबात हैं, वुजू में वाजिबात नहीं। फिर नमाज में सुन्नतें बयान की, वुजू में सुन्नतें हैं, तो वुजू में फराइज हैं, सुन्नतें हैं, वाजिबात नहीं है। और नमाज में फराइज भी हैं, वाजिबात भी हैं, सुन्नतें भी हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिन इबादतों में, इबादतें 2 किस्म की हैं। बाज़ इबादतें वो हैं जिसमें सूरत भी मतलूब है और हकीकत भी मतलूब है, और बाज़ इबादतें वो हैं कि जिसमें हकीकत मतलूब है, सूरत मतलूब नहीं है। तो जिन इबादतों में सूरत मतलूब है तो सूरत की तकमील करने वाली चीजें वाजिबात हैं और हकीकत की तकमील करने वाली सुन्नत हैं। और वुजू में हकीकत मतलूब है, सूरत मतलूब ही नहीं है, इसलिए वुजू में फराइज हैं और सूरत मतलूब नहीं है। किसी भी तरीके से नहा लिए, सर से पैर तक पूरा धो लिए तो उसके जिम्मे में वुजू भी हो गया, तो वुजू की सूरत मतलूब नहीं है, हकीकत मतलूब है। लिहाजा वुजू में वाजिबात नहीं है, क्योंकि सूरत की तकमील करने वाली चीजें वाजिबात होती हैं और वुजू में सूरत मतलूब ही नहीं है,
حقیقت کی تکمیل کرنے والی چیزیں سنتیں کہلاتی ہیں، تو وضو میں سنتیں ہیں، اور نماز میں دونوں چیزیں مطلوب، صورت بھی مطلوب ہے اور حقیقت بھی مطلوب ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ ترمذی شریف میں ہے الصلاۃ تخشع وتمسکن وتضرع وترفع یدیک۔ نماز کی حقیقت تین چیزیں ہیں، تخشع، تمسکن وتضرع۔ تخشع کیا ہے؟ تخشع ہے سر سے پیر تک عاجزی ظاہر ہو رہی ہے، ایسا کھڑا ہے جیسے ایک عاجز بندہ کھڑا ہے، جیسے مالدار کے سامنے غریب آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بابو جی ہاتھ لمبے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے چپ چاپ، ایسا کھڑا ہے چپ چاپ، یہ خشوع ہے۔ جسم سر پیر تک پورے جسم کے اوپر ایک سکون طاری ہو، اس کا نام ہے خشوع۔ پھر آدمی جو بولے اس میں عاجزی ہو تو اس کا نام ہے سکون۔ جیسے بلی آتی ہے غربا مسکین، وہ آ کر بیٹھتی ہے اور بڑے ادب سے پھر بولتی ہے میاؤ میاؤ، میں آئی میں آئی، تو کہتے غربا مسکین دے دو اس کو بیچاری کو کچھ۔ اور تضرع ہے اندر باطن میں، دل میں گڑ گڑاہٹ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھتے تھے اور جہرن قرات فرماتے تھے تو ایک دل میں سے ایک سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے ہانڈیاں کھدکھداتی ہے اور اس میں سے ایک سنسناہٹ ہوتی ہے، ایسی آواز نکلتی تھی۔ یہ ہے تضرع، یہ وہ کیفیت ہے، یہ نماز کی حقیقت ہے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے الصلاۃ تخشع وتمسکن وتضرع وترفع یدیک تقول یا ربی یا ربی۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا کہہ کر گڑ گڑا کر کے دعا مانگو۔ یہ نماز کی حقیقت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اور نماز کی ہیئت کیا ہے؟ نماز کی ہیئت وہی ہے قیام، کھڑا رہنا، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دو رکعتوں کے بعد میں پھر قاعدہ، پھر سلام، تو شروع میں تکبیر تحریم، آخر میں سلام۔ یہ ظاہری صورت ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کی تکمیل کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ واجبات ہیں، تو نماز میں یہ صورت بھی مطلوب ہے۔ اب مصلی پر بیٹھ کر خوب گڑ گڑا کر رو کر دعا کر کے اٹھ جائے تو نماز نہیں ہوئی۔ نماز تو اس طرح سے ظاہری صورت بھی مطلوب ہے اور اس ظاہری صورت میں حقیقت بھی مطلوب ہے۔ ظاہری صورت ہے اور حقیقت نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، وہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب حتی اذا كانت الشمس بین قرنی الشیطان قام فصلی اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ بیٹھا بیٹھا گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی 10 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی 1 منٹ ہے، یہاں تک کہ جب وقت تنگ ہو گیا اور مکروہ وقت ختم ہونے والا ہے تو جلدی جلدی اٹھا اور جلدی جلدی اس نے 4 رکعتیں ٹھونگے مار لی، اس میں اللہ کا ذکر برائے نام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی ظاہری صورت بھی صحیح ہونی چاہیے، تو ظاہری صورت جو صحیح کرنے والی ہے اس کے لیے جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہ نماز کے واجبات ہیں، اور وہ جو حقیقت ہے نماز کی اس کی تکمیل کرنے کے لیے جو چیزیں بڑھائی گئی ہیں وہ سنت ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فرائض بیان کیے، واجبات بیان کیے، سنت بیان کی، مستحبات بیان کیے، اور نماز توڑنے والی چیزیں نواقض بیان کیے، نماز میں مکروہ تحریمی چیزیں بیان کی، نماز میں مکروہ تنزیہی چیزیں بیان کی۔ یہ سب بیان کے لیے
10 سے زیادہ حدیثیں ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد میں مسجدیں بنائی، کیونکہ مسجدوں کے بغیر نماز کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ آج کل کورونا کی وجہ سے مسجدیں بند ہو گئی ہیں، لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ جانے کتنے پڑھتے ہیں کتنے سوتے ہیں۔ مسجدوں ہی سے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں کے بغیر نماز نہیں اہتمام نہیں ہوتا، تو مسجدیں بنائی۔ پھر مسجدیں بنا کر کے پھر امام متعین کیا اور امام کے اوصاف متعین کیے، پھر نمازوں کی ٹائمنگ کی، 5 نمازوں کے اوقات مقرر کیے۔ یہ سارے مضامین حدیثوں میں آئے، یہ ساری باتوں کا لحاظ رکھو گے تو تم نے نماز کا اہتمام کیا، نماز کو سیدھا کیا۔ آج کل تو میرے بھائیوں ہمارا حال یہ ہے کہ بعض بندے تو رکوع میں اتنا جلدی رکوع سجدہ کرتے ہیں کہ پیچھے مقتدی 2 مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ پاتے ہیں، رو اٹھ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے 3 مرتبہ کہا، مگر اتنا جلدی کہہ دیا کہ پیچھے جو مقتدی میرے جیسے مقتدی ہیں جو جلدی نہیں کہہ سکتے، وہ 2 مرتبہ بلکہ 1 ہی مرتبہ 2 مرتبہ کہا، اس کا وہ کچھ سجدہ ختم ہو گیا۔ جبکہ ترمذی شریف نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو امام بن کر نماز پڑھا ہے وہ رکوع اور سجدے میں 5 مرتبہ تسبیحیں کہے، تاکہ پیچھے مقتدی اطمینان سے 3 مرتبہ تسبیحیں کہہ لیں۔ لہذا امام صاحب کو اگر باقاعدہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایسا ٹھہر کے واضح طور پر کہے تو پھر 5 مرتبہ نہیں کہنا، اور اگر جلدی سے سبحان ربی سبحان ربی 5 مرتبہ کہے تاکہ پیچھے مقتدی اطمینان سے 3 مرتبہ کہہ سکیں۔ تو یہ رکوع کی اور سجدے کی جو غلطیاں ہیں، اسی طریقے پر جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کی صحت کے لیے قیام شرط ہے۔ جب امام پہلی رکعت کے یا کسی بھی رکعت کے رکوع میں آتا ہے اور پیچھے سے کوئی مقتدی دوڑا آتا ہے تو آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر جھک جاتا ہے، ابھی تو کھڑا نہیں ہے، جھکتے ہوئے کہہ جاتا، آدھی تکبیر تو کھڑے اور آدھی جھکتے ہوئے، اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، وہ نماز میں شامل نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہے کہ آپ کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہیں اللہ اکبر، پھر اس کے بعد رکوع میں شامل ہوں۔ رکوع میں جانے کی تسبیح کہنا سنت ہے، ضروری نہیں۔ اگر آپ رکوع میں جانے کی تسبیح نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ باندھنا بھی ضروری نہیں، لیکن تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ جھک کر رکوع کر لیں تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہیں کہی، آدھی کھڑے ہوئے آدھی جھکتے یا ساری جھکتے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے غلطیاں کرتے ہیں اور اس طریقے پر وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ ان کی تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد میں جماعت کی نماز میں تو کچھ نہیں پڑھنا، یہ جماعت کی نماز کی برکت ہے۔ اگر شروع سے آخر تک کچھ نہ پڑھو، امام جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو، بس شروع میں تکبیر تحریمہ کہہ لو، اور تکبیر تحریمہ بھی اللہ اکبر اگر نہیں کہہ سکتا ہے تو اللہ کا ذکر کرے عظمت کے ساتھ، اور آخر میں کوئی عمل کرے جو نماز کے منافی ہے تو امام کے پیچھے پڑی ہوئی نماز ہو گئی۔ یہ جماعت کی نماز کی برکت ہے کہ کچھ اگر نہیں کرے گا تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملی واجب ہے، تاکہ اتنی دیر کھڑا رہے، یہ اس کی سورت کی تکمیل ہو رہی، ورنہ تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو سورت کہاں ہوئی؟ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے رہو اور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھو، اللہ سے ہدایت کی درخواست کرو، پھر فاتحہ پڑھ کر کے سورت ملاؤ، تو
قیام کا وجود، یوں قیام کا وجود آیا تو یہ سورت کی تکمیل کے لیے اس لیے فاتحہ بھی فرض ہے اور سورت ملانا بھی فرض ہے۔ اور جماعت اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر جہرن پڑھنا ضروری نہیں ہے، سرن پڑھنا بھی کافی ہے، لیکن صرف کا ادنا درجہ میں نے بتایا تھا کہ زبان ہلے، مخرج پر لگے اور حروف کی ادائیگی ہو تو پڑھنا ہے، اور اگر ہونٹ بند ہے اور پڑھ رہا ہے تو یہ من میں پڑھ رہا ہے، دماغ میں پڑھ رہا ہے، اس پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے بندے کو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں دیکھتا ہوں کہ وہ سنت نفلیں پڑھ رہے ہیں، میں اس کے منہ کو دیکھتا ہوں تو ہونٹ بالکل بند ہے، ہلتے ہی نہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ من میں پڑھ رہا ہے۔ یہ جو من میں پڑھنا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی۔ سری نماز ہوگی، اس میں زبان ہلے گی، مخرج پر لگے گی، حروف کی ادائیگی ہوگی، صوت پیدا ہوگی، خود سنے گا، دوسرا نہیں سنے گا۔ تو ایک غلطی یہاں ہوتی ہے، بعض بندے سمجھتے کہ میں نے پڑھ لیا، انہوں نے من میں پڑھ لیا، من میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی یہ ہے کہ وہ جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہو، پھر اس کے بعد میں رکوع میں جانے کی تکبیر ضروری نہیں، وہ سنت ہے، اگر وہ کہے بغیر بھی اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اگر تنہا نماز پڑھتے ہو یا جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہو اس میں اگر پڑھنا تو ہے، جب قرات ہو تب نہیں پڑھنا، لیکن قرات کے علاوہ رکوع سجدے کی تسبیحات تو پڑھنی ہے، اور وہ سب تسبیحات سرن سنت ہیں، جہرن نہیں۔ اگر دائیں بائیں والے نمازی آپ کی تسبیح سنتے ہیں، تکبیر سنتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ آپ اپنا خود سن سکتے ہیں، دائیں بائیں والے نہ سنیں، اور سرن پڑھنے کے لیے زبان کا ہلنا اور حروف کی ادائیگی اور مخرج کے سے حروف کا ادا ہونا ضروری ہے۔ یہ دو غلطیاں نماز کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور کوتاہیاں نماز کے سلسلے میں ہوتی ہیں، وہ مجھے کوئی سوچوں گا یا کوئی ہمارے احباب جو ہیں وہ بتائیں گے تو میں کل وہ بیان کروں گا۔ آج تو میں اسی پر موقوف رکھتا ہوں۔ آج میں نے کیا بیان کیا کہ متقی یعنی درمیانی قسم کے مسلمان کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ توحید کا مسئلہ ہوا، لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس مسئلے کو عام کر کے بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی تمام چیزوں کے یعنی آخرت اور آخرت کی تمام چیزوں کو مانتے ہیں، اور غیب کہتے ہیں اس کو جو حواس سے جن کو عقل نہیں سمجھتی، بلکہ مخبر صادق کے خبر دینے سے عقل اس کو سمجھتی ہے۔ اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں، نماز بہت سیدھی کرتے ہیں، بالکل جیسے تیر کی لکڑی سیدھی، ایسی سیدھی کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے 2000 حدیثیں ہیں جن میں ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ہم قرآن ہی کو مانتے ہیں، قرآن سے نیچے آگے نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں، وہ باولے ہیں۔ اور فتاوی رحیمیہ میں کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ اہل قرآن ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کافر ہے، کیونکہ اب ایسی ایک آیت نہیں سینکڑوں آیتیں ہیں کہ اس کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ کا نماز کا تذکرہ قرآن میں 81 جگہ پر ہے، لیکن نماز کی کیا حقیقت ہے، کیا صورت ہے، کیا آیت ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہے، مستحبات کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، نماز میں نہیں ہے۔ اور نماز کو سیدھا کرنے کے لیے اور اہتمام کرنے کے لیے نماز مسجدیں ضروری ہیں، جماعت ضروری ہے، امام ضروری ہے، مؤذن ضروری ہے، صفیں باندھنے ضروری ہیں، صفیں اس طرح سے سیدھی کی جائیں، یہ سب مسائل حدیثوں میں ہیں۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو پھر تم قرآن سے یقیمون الصلاۃ پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ جو فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، یہ تو اللہ جانے فتاوی رحیمیہ میں تو لکھا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم نے کہیں بھی صرف ایمان پر
जन्नत की खुशखबरी, आखिरत की कामयाबी की खुशखबरी नहीं सुनाई, उसके साथ में अमल को भी लिया है। यहाँ 2 अमल लिए हैं और 2 ही अमल नहीं है। इबादत बदनिया में से अहम नमाज को लिया है और मालिया में से अहम ज़कात को लिया है, और दोनों से मुरक्कब इसके ज़िम्मे में खुद आ गए। और इनकी जो पॉजिटिव है वो भी उसका आएगा, उसका जो मद्दे मुकाबिल है कबाइर गुनाह जिनसे बचना जरूरी है वो भी सभी इसी में आते हैं। तो अल्लाह पर ईमान के साथ अगर आमाल सालिहा हैं तो ये तौहीद का मज़मून मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद मैं कल नमाज में जो कोताहियाँ मेरे दोस्त साहबाब जो हैं नमाज के मसाइल को अगर ये बतलाएंगे मुझे कि ये मसाइल बयान होने चाहिए तो बयान करूँगा। और उसके बाद में फिर मैं ज़कात को समझाऊंगा। ज़कात हर एक पर ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, साहिब निसाब पर है। और साहिब निसाब पर है तो अब निसाब क्या चीज़ है? लोग निसाब को ही नहीं जानते। निसाब 2 हैं, एक छोटा निसाब है, एक बड़ा निसाब है। और छोटे निसाब के साथ 5 अहकाम मुताल्लिक हैं और बड़े निसाब के साथ 6